نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی امین مکین کریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے ماہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حجن کی سرزمین پر ہم عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہیں۔ اس خوبصورت محفل پاک کے اہتمام پر مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب محترم حاجی سیف اللہ صاحب کو، محترم تصور جاوید صاحب، جناب محترم محمد اظہر صاحب اور پیسران حاجی ولی محمد صاحب، اور آج کی محفل پاک کے انتظام و انصرام کرنے والی پوری ٹیم۔ دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات ہر کسی کی کاوش کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بس یہ حسن اتفاق تھا کہ آج رات ابھی میری حاضری، میرا خطاب ملک وال سٹی میں ہے۔ رات کو میں اٹک سے آگے بسال شریف تھا، تو سفر کر کے ظہر کے وقت کم و بیش میں گھر پہنچا، تھوڑی دیر ریسٹ کی، ابھی میں اٹھا ہی تھا تو محترم حاجی مختار بٹی صاحب کی کال آ گئی۔ تو اتنے لمبے سفر کے بعد ہمت تو نہیں تھی، لیکن محترم مختار بٹی صاحب کا فون آنا یہ ان کا حکم نامہ تھا، کیونکہ یہ ہمارے منہاج القرآن کے سپوت ہیں، منہاج القرآن کے لیڈر ہیں، منہاج القرآن کا سرمایہ ہے۔ تو جب ان جیسے عظیم لوگوں کی کال آئے، ہم وہ اپنے لیے حکم سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت یہ اس مشن کی محبتیں، برکتیں تا قیامت اور بعد از قیامت بھی نصیب فرماتا رہے گا۔ آج کی محفل پاک میں تشریف فرما علماء کرام، سادات کرام، مشائخ اعظم، مالک کائنات سب کا تشریف لانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔
سامعین محترم، جو سب سے پہلا نقطہ آج کی گفتگو کا آپ کے ذہنوں تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں۔ یہ ہمارا نصیب ہے کہ ہم دن رات تاجدار کائنات کا ذکر کرتے ہیں۔ آواز مزید کلیئر اگر ہو سکتی ہے تو اس کو کریں، یہ گونج ہلکی جو ہے یہ بھی ختم ہو جائے۔ سامعین محترم، منہاج القرآن کے علماء کو آپ نے بارہا سنا ہے، اہل سنت کے خطباء اور علماء کو سنتے ہیں۔ کثرت کے ساتھ ہمارے خطابات کا موضوع محبت و ادب مصطفیٰ ہوتا ہے۔ ہمارے خطابات کا موضوع رفعت ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے۔ ہمارے کلام کا موضوع توسل اور شفاعت مصطفیٰ ہوتا ہے۔ دن رات بھی اگر آپ محافل میں بیٹھے رہیں تو کبھی تاجدار کائنات کے حسن و جمال کی باتیں، کبھی تاجدار کائنات کے خصائل کا ذکر، کبھی محبوب کے شمائل کا ذکر، کبھی تاجدار کائنات کے دست اقدس کا ذکر۔ کوئی خطیب آتا ہے یا کوئی نعت خوان آتا ہے تو کسی کا موضوع یہی ہوتا ہے کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، آقا پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا، چلا کرتا تو میری پلکوں پر، کاش میں تیرا راستہ ہوتا۔ اور کوئی عاشق آتا ہے تو وہ یہ ترانہ سناتا ہے کہ محمد محمد پکیندے گزر گئی، محمد محمد پکیندے گزر گئی، احد نال احمد ملیندے گزر گئی، خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے، محمد کو دسیندے دکھیندے گزر گئی، میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں، خدا کو محمد محمد سڈیندے گزر گئی۔ تو سامعین محترم، ہمارے کلام کا موضوع کثرت کے ساتھ حضور کا ادب، حضور کی محبت، حضور کا عشق ہوتا ہے۔ تو بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ ساری رات بیٹھ کر ذکر رسالت معاب تو کرتے ہیں، عقیدہ توحید پہ بات نہیں کرتے، رد شرک پہ بات نہیں کرتے، توحید کے جزیات کو بیان نہیں کرتے۔ تو سامعین محترم، آج یہ نقطہ ذہن سے لے کر دل کی تختی پہ لکھتے جائیں۔ آج کے بعد اگر کوئی سوال کرے کہ بھئی رات کو آپ نے محفل کی تھی، ساری رات تاجدار کائنات کی ولادت کا ذکر تھا، حضور کے معراج کا ذکر تھا، حضور کے حسن و جمال کا ذکر تھا، حضور کے خصائل کا ذکر تھا، کیوں ایسا کرتے رہے؟ تو اسے جواب دیں، ہم یہ سب کچھ ان موضوعات کو بیان اس لیے کرتے رہے ہیں کہ یہ رب کائنات کا اپنا انداز تبلیغ ہے۔ ان موضوعات کو لینا میرے اللہ کا انداز تبلیغ ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ کیا اللہ رب العزت ساری رات ذکر مصطفیٰ کرتا تھا، تو اس پہ سامعین محترم قرآن اٹھا کے دیکھیں۔ قرآن مجید فرقان حمید آیات اور سورتوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی کچھ آیات اور سورتیں مکی ہیں
اور بعض آیات اور صورتیں مدنی ہیں۔ تاجدار کائنات ہجرت مدینہ سے پہلے مکہ المکرمہ میں رہے۔ قرآن کا جو حصہ مکہ میں اترا وہ مکی کہلایا، جو آیات اور صورتیں مدینہ المنورہ میں اتری وہ مدنی کہلائیں۔ اب ان دونوں صورتوں کے موضوعات کو نکال کر دیکھیں۔ مالک کائنات نے قرآن مجید میں دو کلمات کے ساتھ انسانوں سے خطاب کیا ہے۔ رب کائنات نے ایک کلمہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے گروہ انسانیت، اور پھر مالک کائنات نے یا ایھا الذین آمنوا فرما کے ایمان والوں سے خطاب کیا۔ یا ایھا الناس کے کلمات قرآن مجید میں 20 بار آئے ہیں۔ توجہ کرے اس نقطہ پر، یا ایھا الناس کے کلمات قرآن مجید میں 20 بار آئے، اور یا ایھا الذین آمنوا کے کلمات قرآن مجید میں 99 بار آئے، 89 ٹائم۔ اب جو رب کائنات نے یا ایھا الناس فرمایا ہے قرآن مجید میں 20 بار فرمایا، 10 بار یا ایھا الناس کے کلمات مکہ میں آئے، اور 10 بار یا ایھا الناس کے کلمات مدینہ المنورہ میں آئے۔ تو یا ایھا الناس کے کل کلمات جو قرآن مجید میں آئے وہ 20 بار آئے، 10 بار مکہ کی سرزمین پر اور 10 بار جاگ رہے ہیں مدینہ المنورہ کی سرزمین پر۔ یا ایھا الذین آمنوا قرآن میں کتنی بار آیا؟ اونچا بولیں گے، 99 بار۔ اب اگلے جملے کو سن کے دل ٹھنڈا کریں۔ یا ایھا الناس کے کلمات 20 بار آئے، 10 بار مکہ میں، 10 بار مدینہ میں۔ یا ایھا الذین آمنوا کے کلمات قرآن میں 99 بار آئے ہیں۔ قرآن اٹھا کے پڑھتے جائیں، 99 کے 99 مرتبہ رب کائنات نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر جو ایمان والوں سے خطاب کیا ہے وہ مکہ میں نہیں کیا، ہر بار خطاب کیا ہے تو مدینہ المنورہ میں کیا ہے۔ جب اس ابتدائی نقطے کو آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اب مکی اور مدنی صورتوں کے موضوعات کو سمجھیے گا۔ قرآن مجید کا وہ حصہ جو مکہ المکرمہ میں اترا، ان آیات کو، ان صورتوں کو اٹھا کے پڑھتے جائیں۔ ان آیات کا موضوع یا عقیدہ توحید تھا یا رد شرک تھا۔ قرآن کا وہ حصہ جو کہاں اترا؟ مکہ میں اترا۔ قرآن کے اس حصے کا مرکزی موضوع یا تو عقیدہ توحید تھا یا رد شرک تھا، اور قرآن کا وہ حصہ جو مدینہ المنورہ میں اترا ہے اس کا مرکزی موضوع یا عشق مصطفیٰ تھا، یا ادب مصطفیٰ تھا، یا محبت مصطفیٰ تھا، یا تعظیم مصطفیٰ تھا، یا تکریم مصطفیٰ تھا، یا محبوب کا آنا تھا، یا محبوب کی رفعت تھی، یا محبوب کا ذکر تھا۔ ارے دیکھو، قرآن مکہ میں آتا ہے تو موضوع توحید کا ہوتا ہے، وہی قرآن مدینہ میں آتا ہے تو موضوع ادب و عشق محمد مصطفیٰ کا ہوتا ہے۔ اب سامعین محترم، آپ سے ایک سوال کرتا ہوں،
رب وہی ہے جو قرآن مکہ میں اتار رہا تھا. رب کائنات بھی وہی جس کا کلام مکہ المکرمہ میں اتر رہا تھا، اور وہ نبی و پیغمبر بھی وہی جس پہ قرآن مکہ میں نازل ہو رہا تھا. نہ کلام بھیجنے والا بدلا، نہ کلام لینے والا بدلا، لیکن موضوع بدل گیا. موضوع بدل گیا. اب ذہن میں سوچتے رہیے گا کہ نہ رب بدلا، نہ کلام لانے والا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام بدلے، نہ تاجدار کائنات کلام لینے والے بدلے. کیا بدلا جس سے موضوع بدل گیا؟ بھئی کچھ تو بدلا ہے. لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کے موضوعات دن رات محبت و ادب مصطفیٰ کیوں ہوتے ہیں؟ ارے یہ سوال ہم سے نہ کرو، یہ اس قرآن اتارنے والے رب سے کرو کہ میرے مصطفیٰ جب مدینہ تشریف لائے تو کلام الہی کا مرکزی موضوع ادب مصطفیٰ کیوں بن گیا؟ تو سامعین محترم، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری فرماتے ہیں اور کچھ نہیں بدلا، سننے والے بدل گئے. کون؟ سننے والے بدل گئے. مکہ میں سننے والے کفار تھے. آئے ہائے ہائے، میں آپ کو نقطے تک لے آیا ہوں. مکہ میں سننے والے کفار تھے تو رب کے کلام کا موضوع عقیدہ توحید تھا. مکہ میں سننے والے مشرکین تھے تو اللہ کے کلام کا موضوع رد شرک تھا. ارے مدینہ والوں کو دیکھو، مدینہ میں ایمان والے بستے تھے، مدینہ میں سننے والے مومن تھے. رب کے کلام کا موضوع یا ادب مصطفیٰ تھا یا عشق محمد مصطفیٰ تھا. تو قرآن نے یہ اسلوب دے دیا، رب کائنات کے نزول قرآن نے یہ طریقہ دے دیا کہ اگر تمہارے سننے والے تمہارے سامنے کافر بیٹھے ہوں تو باتیں توحید کی سنایا کرو. رات سمجھ جاؤ، اسلوب قرآن نے دے دیا کہ اگر تمہارے سامنے سننے والے کافر بیٹھے ہوں تو موضوع توحید کا چھیڑا کرو. اگر سننے والے مشرکین بیٹھے ہو تو موضوع رد شرک کا چھیڑا کرو. اور اگر سننے والے ایمان والے بیٹھے ہو تو ان کو یا تو یار کی زلفوں کا ذکر سناؤ. اگر سننے والے ایمان والے بیٹھے ہوں تو انہیں یہ سنایا کرو کہ کوئی زلفاں چھلے وے چھلے، سارا جگ سونا پر میرے محبوب تو تلے وے تلے. اگر سننے والے ایمان والے بیٹھے ہوں تو پھر سنایا کرو والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. رب کائنات نے بتا دیا اگر سننے والے ایمان والے بیٹھے ہو تو پھر انہیں سنایا کرو یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. راز سمجھ آ گیا کہ جن کے سننے والے کافر ہو وہ موضوع توحید کا رکھا کریں، جن کے سننے والے مومن ہو وہ موضوع ادب اور عشق مصطفیٰ کا رکھا کریں.
تو سامعین محترم، یہ اسلوب قرآن بیان کر رہا ہوں کہ جیسے سننے والے ہوں ویسا موضوع، اور ہمارے سننے والے، ہمیں یقین ہے کہ یہ مومن بیٹھے، ہمارے سننے والے عشاق بیٹھے ہیں، ہمارے سننے والے دیوان گانے مصطفیٰ بیٹھے ہیں، اور دیوانوں کا دل محبوب کے ذکر سے کبھی بھرتا نہیں ہے۔ صبح ہو تب بھی ذکر مصطفیٰ، شام ہو تب بھی ذکر مصطفیٰ، دن ہو تب بھی ذکر مصطفیٰ، رات ہو تب بھی ذکر مصطفیٰ۔ ارے یہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ رب کائنات نے کرنے کا طریقہ بتایا۔ سامعین محترم، پہلا نکتہ قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں سمجھ گئے۔ اب اس سے آگے چلے، سورۃ النساء کی آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا ہے، جہاں رب کائنات نے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ مالک کائنات فرماتا ہے جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی، کر رہا ہے یا قیامت تک کرے گا۔ من یطیع الرسول، جو رسول اللہ کی اطاعت کر رہا ہے یا قیامت تک کرے گا، فقد اطاع اللہ، پس تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ مالک کائنات فرما رہا ہے کہ دنیا والوں سمجھ لو کہ اطاعت مصطفیٰ ہی اطاعت خدا ہے۔ اب اس آیہ کریمہ پر میں ماحول اور وقت کو سامنے رکھتے ہوئے گرامٹیکلی بحث کو نہیں چھیڑ رہا، بس سادہ سی بات آپ تک پہنچا دی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جس نے میرے رسول کی اطاعت کی، کر رہا ہے یا قیامت تک کرے گا، تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ صرف ترجمہ دیا۔ اب لفظ اطاعت کو اگر قرآن مجید میں دیکھیں، جس سے اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ اور اس کا مفہوم بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھ آ جائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں حکم اطاعت کم و بیش 38 بار آیا ہے، 42 مرتبہ تک کا فگر ملتا ہے، لیکن میں کم از کم عدد لے رہا۔ قرآن مجید میں لفظ اطاعت اور حکم اطاعت کتنی بار آیا؟ پیچھے تک سارے بولیں گے تو بات آگے چلے گی۔ 38 بار آیا۔ ان 38 مقامات میں سے قرآن مجید کے 20 مقامات وہ ہیں جہاں حکم اطاعت خدا اور مصطفیٰ دونوں کے لیے اکٹھا ہے۔ 38 میں سے 20 آیات کریمہ وہ ہیں جن میں حکم اطاعت خدا اور مصطفیٰ دونوں کے لیے اکٹھا ہے۔ 38 میں سے 20 مقام نکل گئے، پیچھے کتنے بچے؟ آپ کی گنتی ٹھیک ہے، 18 بچ گئے۔ اب مجھے ایک سوال کا جواب دیں کہ شان میں بڑا کون ہے، اللہ یا رسول اللہ؟ اللہ شان میں بڑا ہے، وہ رب ہے، خالق ہے، میرے مصطفیٰ مخلوق ہے۔ وہ معبود ہے، میرے مصطفیٰ عبد ہیں۔ تو شان میں اللہ بڑا ہے، مقام میں اللہ بڑا ہے، مرتبہ میں اللہ بڑا ہے۔ اب انسانی ذہن کہتا ہے کہ قرآن مجید میں حکم اطاعت کل آیا 38 بار،
ان میں سے 20 مقامات پر اللہ نے ذات مصطفیٰ کو اپنے ساتھ ملا لیا، جوڑ دیا۔ اب باقی بچے 18 مقام۔ عقل کہتی ہے کہ بڑا جب وہ ہے تو 18 مقامات پر اللہ کی اطاعت کا ذکر ہو۔ عقل کہتی ہے کہ باقی 18 مقامات پر رب کائنات کی اطاعت کا ذکر ہو، چونکہ وہ بڑا ہے، وہ اعلیٰ ہے، وہ عرفہ ہے۔ لیکن قرآن کو اٹھا کے پڑھتے جائیں، ایمان کو تازہ کرتے جائیں اور دل کو سکون بخشتے چلے جائیں۔ قرآن مجید میں باقی جو 18 مقامات بچے، ان 18 کی 18 مقامات پر رب کائنات نے اپنی اطاعت کا حکم نہیں دیا۔ اگر فرمایا ہے تو صرف یہ فرمایا ہے بندو صرف میرے محمد مصطفیٰ کی اطاعت کرتے جاؤ۔ مالک کائنات قرآن کے 18 مقامات پہ حکم دیتا ہے کہ انسانوں اگر 2 کی اطاعت کرنا چاہتے ہو تو پھر اطاعت خدا کی بھی کرو، مصطفیٰ کی بھی کرو۔ اگر اطاعت 2 کی کرنا چاہتے ہو تو پھر اطاعت خدا کی بھی کرو اور محمد مصطفیٰ کی بھی کرو۔ اور اگر ایک کی اطاعت کرنا چاہتے ہو اور ایک کی اطاعت چھوڑنا چاہتے ہو تو رب قرآن میں کہتا ہے پھر مجھ خدا کی اطاعت کو چھوڑ دینا، میرے مصطفیٰ کی اطاعت کو پکڑ لینا۔ کیوں؟ جس نے مصطفیٰ کی اطاعت پکڑ لی وہ خود خدا کی اطاعت میں آتا چلا گیا۔ سامعین محترم، قرآن سمجھا رہا ہوں۔ اب اگر کسی انسان کے ذہن میں ایک اور سوال پیدا ہو کہ مالک کائنات قرآن کلام تیرا ہے، بھئی قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ رب العزت کا کلام۔ اب اگر کوئی انسان اللہ سے سوال کرے کہ مولا تو نے 20 مقامات پر رسول اللہ کو ساتھ جوڑ جو لیا ہے، تو اب باقی 18 مقامات پہ اپنی اطاعت کا ذکر کرتا۔ چلیں اگر الگ سے رسول اللہ کو نوازنا ہی تھا تو 9 مقامات پہ رسول اللہ کی اطاعت کا ذکر ہوتا اور 9 پر اللہ کی اطاعت کا ذکر ہوتا۔ چلیں مولا اتنا بھی نہیں کیا، کسی ایک مقام پہ تو صرف الگ اپنی اطاعت کا ذکر کر دیتا، کسی ایک آیت میں تو مجردن مفردن ممتازن اپنی اطاعت کا ذکر کر دیتا، تو رب کائنات کا جواب آتا ہے کہ مجھے علم ہے کہ 15ویں صدی میں کچھ ایسے ملا پیدا ہوں گے جو رسول اللہ کو چھوڑ کر خدا سے جڑنا چاہیں گے۔ مالک فرماتا ہے مجھے علم ہے کہ کچھ ایسے پیدا ہوں گے جو میرے رسول کو چھوڑ کر خدا سے جڑنا چاہیں گے۔ رب کائنات فرماتا ہے میں نے اس لیے اپنی طرف آنے کے لیے اور کوئی راستہ نہیں رکھا۔ اگر مجھ خدا سے جڑنا چاہتے ہو اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، تم در مصطفیٰ پہ جاؤ، جس سے مصطفیٰ جڑتے گئے، اور جو مصطفیٰ سے جڑتا گیا وہ نسبت مصطفیٰ سے خود خدا سے جڑتا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے قرب کا اور کوئی ذریعہ رکھا ہی نہیں ہے سوائے ذریعہ محمد مصطفیٰ کے۔ اب سامعین محترم، قرآن مجید سے جب یہ 2 نکات سمجھ گئے، اب اس پر میں حدیث مبارکہ سے دلیل اور کوٹ کرنے لگا تاکہ اب یہ سادہ لوگوں کو بھی بات سمجھ آ جائے۔ سامعین محترم، حدیث پاک معروف ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا کی نماز عصر قضا ہوئی۔
معروف حدیث مبارکہ ہے، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ والی نے اپنی ایک پوری کتاب رد شمس پہ لکھی ہے، دلائل آپ کو سارے مل جائیں گے، لیکن میں لفظ اطاعت سمجھانا چاہتا ہوں اس حدیث مبارکہ سے۔ واقعہ آپ جانتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے مولا علی سے فرمایا، علی گود بچھاؤ، آرام کرنا چاہتا ہوں۔ اب مولا کائنات کی نماز اثر رہتی تھی، ایک طرف رب کی نماز تھی، ایک طرف یار کا مکھڑا تھا۔ حضرت مولا کائنات نماز کو پیچھے کرتے ہیں، دیدار مصطفیٰ کو آگے کرتے۔ گود بچھا دی، میرے آقا نے آرام کیا، نماز مغرب کا وقت ہو گیا، میرے آقا بیدار ہوئے، اور بیدار ہوتے ہی میرے آقا مولا علی سے پہلا سوال کرتے، علی نماز اثر پڑھ لی تھی؟ حجن والو مجھے بتاؤ، وہ نبی، وہ پیارے پیغمبر جو آرام سے اٹھ کر سوال نماز کا کر سکتے ہیں، تو جب آرام کرنے لگے تھے تو کیا سوال نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے۔ پھر تاجدار کائنات نے پہلے سوال کیوں نہ کیا؟ پہلے سوال اس لیے نہ کیا تھا کہ میرے پیارے مصطفیٰ قیامت تک کے انسانوں کو علی شیر خدا کا عقیدہ بتانا چاہتے تھے۔ ہائے ہائے، میرے آقا قیامت تک کے انسانوں کو مولا علی کا عقیدہ بتانا چاہتے تھے کہ علی شیر خدا کا عقیدہ سمجھ لو، مولا علی شیر خدا کی نگاہ میں اعمال مؤخر ہیں، دیدار مصطفیٰ مقدم ہے۔ اب سورج تو غروب ہو چکا تھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا ہوگا علی سورج تو ڈوب گیا، اب قضا کا راستہ ہے، قضا ادا کر لے۔ مولا کائنات نے عرض کیا ہوگا، سونے حبیب آپ کی گود کا پالا ہوں، آئے ہائے، آپ کی گود کا پالا ہوں۔ پہلی بار آنکھ کھولی تو محبوب آپ کا مکھڑا دیکھا، اور جب سے نمازیں پڑھ رہا ہوں ایک نماز بھی قضا نہیں ہے، تو سونے آقا آج قضا کیسے کر دوں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہوگا علی پھر کیا چاہتے ہو؟ علی کیا چاہتے ہو؟ علی کیا چاہتے ہو؟ مولا کائنات نے عرض کیا ہوگا زبان حال سے کہ سونے آقا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، آئے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اے پیارے محبوب آپ سورج کو پلٹا دیں، سورج عصر پہ پلٹ آئے، میں نماز عصر ادا پڑھنا چاہتا ہوں، قضا نہیں کروں گا۔ اب میرے آقا علیہ السلام نے سورج کو اشارہ کیا، ساتھ میرے محبوب نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے۔ کیا کیا؟ ہاتھ اٹھائے، رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کی۔ وہ دعا کے الفاظ آج آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام مولا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اللہم ان علی کان فی طاعتک و طاعت رسولک فردد الیہ الشمس۔ میرے آقا رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے میرے مولا علی تیری اطاعت میں تھا۔ حجن والوں نقطہ ضائع نہیں کرنا، میرے آقا کے کلمات ہیں۔ آقا فرماتے ہیں اللہ اے میرے رب علی تیری اطاعت میں تھا،
اب مجھے سوچ کے بتائیں، رب کی نماز ادا کرنا اللہ کی اطاعت ہے یا چھوڑ دینا؟ کیا بولیں؟ نماز ادا کرنا اللہ کی اطاعت۔ تو مولا علی شیر خدا عصر کی نماز ادا کر کے بیٹھے تھے یا چھوڑے بیٹھے تھے؟ مولا کائنات نماز چھوڑ کے بیٹھے ہیں، لیکن میرے محبوب عرض کرتے ہیں اے میرے مولا علی تیری اطاعت میں تھا۔ اس سے آگے اگلے سوال پہ غور کریں، علی شیر خدا کی گود میں آرام کس نے کیا؟ پیارے آقا علیہ السلام نے، مولا علی شیر خدا نے کس کے آرام کے لیے نماز چھوڑی؟ رسول اللہ کے آرام کے لیے۔ مولا کائنات نے کس کے دیدار میں نماز چھوڑی؟ دیدار مصطفیٰ میں۔ ارے آپ اس حدیث مبارکہ کو سوچتے جائیں، سمجھتے جائیں، اس سے نکات اخذ کرتے جائیں کہ مولا کائنات رسول اللہ کے آرام کے لیے، تاجدار کائنات کے دیدار کے لیے رب کی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے پیارے علی تاجدار کائنات کی اطاعت میں تھے، لیکن میرے مصطفیٰ جب دعا کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے مولا علی تیری اطاعت میں تھا اور رسول اللہ کی اطاعت میں تھا، بس اس علی کے لیے سورج کو پلٹا دے تو راز سمجھ آ گیا۔ نماز تو چھوڑے بیٹھے تھے لیکن دیدار مصطفیٰ میں مست تھے۔ لیکن محبوب کے کلمات اور تاجدار کائنات کے الفاظ نے یہ راز سمجھا دیا کہ رب کی اطاعت میں وہی ہوتا ہے جو اطاعت محمد مصطفیٰ میں ہوتا ہے۔ اللہ کی اطاعت میں بس وہی ہوتا ہے جو اطاعت مصطفیٰ میں ہوتا ہے، اور جو اطاعت مصطفیٰ کو چھوڑ کر ساری زندگی اللہ اللہ کرتا پھرے، ساری زندگی نمازیں پڑھتا پھرے، ساری زندگی مدرسے بناتا پھرے، ساری زندگی جبے اور کبے سجاتا پھرے، جو اطاعت مصطفیٰ میں نہیں ہے، نہ اس کا کلمہ قبول، نہ اس کی نماز قبول، نہ روزہ قبول۔ کیوں؟ رب کی بارگاہ میں قبول وہی ہوتا ہے جو اطاعت مصطفیٰ میں ہوتا ہے۔ تو سامعین محترم، یہ راز اب قرآن اور حدیث سے سمجھ آ رہا ہے۔ اب اگر اسی موضوع کو بیان کریں تو قرآن و حدیث سے درجنوں دلائل ہیں صرف اسی ایک نقطے پر۔ اسی نقطے کو ایک اور انداز سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ سامعین محترم، ہمیں ایمان بھی اطاعت مصطفیٰ سے ملا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو بعد کی باتیں، ہمیں تو ایمان بھی اطاعت اور نسبت مصطفیٰ سے ملا۔ اب اگر کوئی شخص ایسا بیٹھا ہو جو یہ سوچ رہا ہو کہ نہیں، ہمیں تو ایمان خود آمنت باللہ سے ملا، کیونکہ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ ایمان ہے اللہ کو ماننے کا نام۔ تو سامعین محترم، یاد رکھ لیں، ایمان فقط اللہ کو ماننے کا نام نہیں ہے، ایمان صرف اللہ کو ماننے کا نام نہیں ہے۔ چلیں اسی جملے کو اور مکمل کریں۔ بھئی اگر ایمان قبول کرنا ہو
تو کیا پہلے اللہ کو مانیں گے یا پہلے رسول اللہ کو مانیں گے؟ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ پہلے رسول کو مانیں گے، رسول خدا کو منوائے گا تو خدا کو مانیں گے۔ لیکن بعض احباب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو پڑھایا گیا سمجھایا گیا وہ یہ ہے کہ پہلے اللہ کو مانو، اور دلیل ان کے پاس بھی بڑی پکی ہے۔ میں نے کئی بزرگوں کے پاس بیٹھ کے بات کی تو وہ کہتے ہیں کہ سانو تو نکیا ہوندیاں مولوی صاحب نے پڑھایا سی آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و بالیوم آگے ماشاءاللہ حجن والوں کی بھی توحید پکی ہے الحمدللہ۔ تو وہ احباب کہتے ہیں کہ یہ جو ایمان ہمیں پڑھایا گیا ایمان کی صفات، اس میں پہلے اللہ کا نام آیا آمنت باللہ، تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو اللہ کو مانا گیا، وملائکتہ پھر اللہ رب العزت کے فرشتوں کو مانا گیا، وکتبہ تیسرے نمبر پہ آسمانی کتابوں کو مانا گیا، ورسولہ چوتھے نمبر پہ رسول کو مانا گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو پڑھایا گیا ہے پہلے نمبر پہ اللہ پہ ایمان ہے اور چوتھے نمبر پہ رسول کا نہیں مان، رسول اللہ کو ماننا چوتھے نمبر پر۔ تو سامعین محترم، میں آج آپ کی تھوڑی سی یہ جو ماننے کی حص ہے اس کو تھوڑا سیدھا کرنے لگا۔ غلط یہ بابے بھی نہیں کہتے اور میں بھی درست کہہ رہا ہوں۔ سامعین محترم اب راز سمجھیے گا اگر جاگ رہے ہیں تو، کہ یہ جو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ یہ ایمان کی ترتیب نزولی ہے، یہ ایمان کی ترتیب نزولی ہے کہ ایمان اور قرآن اوپر سے آیا، اللہ کی طرف سے آیا، تو جب اوپر سے چلا تو سب سے اوپر اللہ کی ذات ہے، تو آمنت باللہ ہی پڑھا گیا۔ یہ قرآن اور ایمان فرشتہ لایا تو دوسرے نمبر پہ وملائکتہ ہی پڑھا گیا۔ یہ قرآن اور ایمان کتاب کی صورت میں آیا تو تیسرے نمبر پر وکتب ہی پڑھا گیا۔ یہ قرآن اور ایمان رسول اللہ پر آیا تو چوتھے نمبر پہ رسول اللہ کا پڑھا گیا۔ یہ ایمان کی ترتیب نزولی ہے کہ ایمان اوپر سے نیچے آیا ایسے ہے۔ ہم نیچے بیٹھے ہیں یا اوپر ہیں؟ ہم ہیں نیچے زمین پر۔ ہم نے مولا کو پانے کے لیے، اس کو منانے کے لیے، اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے نیچے سے اوپر جانا ہے۔ بھئی جب ایمان اوپر سے نیچے آئے گا تو پھر سب سے اوپر پہلے اللہ ہوگا، پھر فرشتے ہوں گے، پھر کتابیں ہوں گی، پھر رسول آئیں گے۔ اے زمین پہ رہنے والوں، اے انسانوں، اے ایمان والوں، ہم نے رب کو پانے کے لیے نیچے سے اوپر جانا ہے۔ تو جو رب کی بارگاہ کی طرف نیچے سے اوپر جانا چاہتا ہے اس کو پہلے در محمد مصطفیٰ پہ جانا پڑے گا، اس کو پہلے مصطفیٰ کو منانا پڑے گا، اس کو پہلے حبیب کے در پر جانا پڑے گا۔ جو در مصطفیٰ پہ گیا، جس سے مصطفیٰ راضی ہو گئے اس سے خدا راضی ہو گئے۔ تو ایمان کو قبول کرنے کے لیے جب ہم قبول کریں گے تو سب سے پہلے ایمان ذات مصطفیٰ پہ آئے گا۔ اب آخری بات کرنے لگا ہوں اسی موضوع پر کہ اگر کوئی ساتھی یہ کہے
کہ علامہ صاحب نے ترتیب نزولی اور عروجی میں ہمیں پھنسا دیا ہے، بات ابھی تک سمجھ نہیں آئی۔ تو اب جو 100 سال کا بابا جی ہوں گے وہ بھی سمجھ آئیں گے۔ سامعین محترم، ایمان لانے کے لیے جب ہم کسی کو کلمہ پڑھاتے ہیں، مسلمان کرتے ہیں، 2 کلمے پڑھائے جاتے ہیں۔ پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے ساتھ دوسرا کلمہ شہادت اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اب آپ کی توجہ چاہتا ہوں کلمہ شہادت پر۔ کلمہ شہادت کے پہلے کلمات کو پھر دہرائیں، اشہد۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، الہ ہے، معبود ہے، الصمد ہے، بے نیاز ہے۔ ترجمہ کیا بنا کہ میں، پیچھے والے بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں۔ الحمدللہ ہم سارے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، احد ہے۔ اب حجن والو، گواہی تو آپ دیتے ہیں، ہاتھ کھڑے کر دیے، تو کیا گواہ کی کوئی شرائط بھی ہوتی ہیں؟ اگر عدالت میں کوئی کیس لگ جائے، مدعی دعویٰ پیش کرتا ہے اور مدعی علیہ جواب دعویٰ پیش کرتا ہے، جب دعویٰ اور جواب دعویٰ پیش ہو جاتے ہیں تو پھر جج صاحب کہتے ہیں کہ اب اپنے اپنے گواہ لاؤ، اپنے اپنے گواہ لاؤ۔ تو بندہ سیشن کورٹ سے چلے یا ہائی کورٹ سے چلے حجن میں گواہ لینے کے لیے، تو اڈے پہ جب پہنچے تو جو پہلا بندہ مل جائے گا کیا اسے بازو سے پکڑ کے لے جائے گا گواہ بنا کر؟ نہیں۔ گواہ کون بنے گا؟ توجہ ہے، جس نے موقع دیکھا ہوگا۔ بھئی ہماری عدالتوں میں گواہ وہ بن سکتا ہے جو موقع پر موجود بھی ہو اور واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہو، اور جس نے دیکھا نہ ہو، موقع پہ نہ ہو، اگر اسے پکڑ کے لے جائیں تو کیا وہ گواہی دینے کے قابل ہوگا؟ اس کی گواہی قبول ہوگی؟ نہیں قبول ہوگی۔ تو ارے اس زمین پہ بسنے والوں، جب دنیا کی عدالت میں ایسا گواہ جس نے موقع نہ دیکھا ہو، ایسا گواہ قبول نہیں ہوتا، تو آپ جو سارے بیٹھے ہو، نہ رب کو دیکھا ہے، نہ سنا ہے، نہ باقاعدہ سمجھا ہے، اور سارے ہاتھ کھڑا کر کے کہتے ہو کہ ہم اس کے ایک ہونے پر گواہی دیتے ہیں، جب ایسے گواہ کو دنیا کی عدالت قبول نہیں کرتی، کیا آپ کی گواہی قبول ہو جائے گی؟ پکی بات ہے، گواہ پکے ہو؟ رب کو دیکھا ہے؟ حد ہے بھائی۔ دنیا کے واقعے پہ کہتے ہیں گواہ وہ ہو جس نے دیکھا ہو، اور اس رب کو دیکھا ہی نہیں۔ رب کائنات کا کلام اپنی آنکھوں سے اترتا ہوا نہیں دیکھا، اللہ کا کلام براہ راست اپنے کانوں سے نہیں سنا، نہ جبرائیل کو کلام لاتے دیکھا، نہ حضور کو لیتے دیکھا، نہ رب کائنات کو دیکھا، ارے دیکھا کچھ بھی نہیں، پھر بھی کہتے گواہ بھی ہیں اور ڈٹ کے کہتے ہیں سچے ہیں۔ اب پیچھے تک سارے بولے سچے گواہ ہیں؟ الحمدللہ۔ اگر سچے ہیں، الحمدللہ سچے ہیں، پھر اگلے جملے کو ضائع نہ کرنا۔ ارے رب کائنات کو بن دیکھے گواہ بننے والوں اور یہ کہنے والوں دیکھا نہیں، گواہ بھی سچے ہیں، یہ سچا ہونے کی جرت ہمیں کس نے دی ہے؟ یہ سچا ہونے کی قوت ہمیں کس نے دی ہے؟
یہ سچا ہونے کی دلیری ہمیں کس نے دی ہے؟ تو راز سمجھ آ گیا، ہم نے خود نہ رب کائنات کو دیکھا، نہ اس کا کلام سنا، نہ اس کو ہاتھوں سے چھوا، نہ کلام آتا دیکھا، نہ رسول اللہ کو لیتے دیکھا، اس کی ذات پر گواہ بن گئے۔ ہم نے خود رب کائنات کو نہیں دیکھا، شب معراج مصطفیٰ دیکھا تو پردے اٹھا کر میرے مصطفیٰ نے تھا، مصطفیٰ ہمیں بتاتے گئے، ہم خدا کو مانتے گئے۔ اب ایمان کی ساری صفات کو ذہن میں لاتے جائیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالیوم الآخر، ان سارے ارکان ایمان کو ذہن میں لائیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے ان میں سے کچھ بھی نہیں دیکھا، بس پیارے مصطفیٰ نے فرمایا کہ وہ رب ہے، ہم مان گئے کہ سونیا ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا وہ احد ہے، ہم مان گئے سونیا احد ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا الصمد ہے، ہم مان گئے کہ آقا الصمد ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا فرشتے ہیں، ہم مان گئے فرشتے ہیں۔ مصطفیٰ نے فرمایا یوم قیامت ہے، ہم مان گئے کہ یوم قیامت ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا جنت و دوزخ ہے، ہم مان گئے کہ جنت و دوزخ ہے۔ تو سامعین محترم، سارے راز سمجھ آ گئے کہ ایمان کے قبول کرنے میں مرکزی مقام ذات مصطفیٰ کا ہے۔ جو ذات مصطفیٰ سے جڑتا گیا اس کو ایمان بھی ملتا گیا، اس کو مصطفیٰ بھی مل گئے، اس کو خدا بھی مل گیا۔ تو آج کی اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انعقاد پر بار دیگر مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب محترم حاجی سیف اللہ صاحب کو، دیگر جمیع احباب کو۔ جو راز سمجھا ہے وہ سامعین محترم یہی ہے کہ آئیے حضور کی ذات سے جڑ جائیں، آقا کی ذات اقدس سے جڑ جائیں، اور جو محبوب سے جڑتا ہے پھر اس کی نمازیں نہیں رہتی۔ اس لیے تحریک منہاج القرآن کا پیغام ہے، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ عالی کا پیغام ہے، ایمان والو میلاد منایا کرو اور سیرت مصطفیٰ اپنایا کرو۔ میلاد مناتے جاؤ اور سیرت مصطفیٰ اپناتے جاؤ۔ میلاد کا تعلق نظریہ سے ہے، عقیدہ سے ہے، اور سیرت کا تعلق عمل سے ہے، اس زندگی کے ظاہر کو بدلنے سے ہے۔ اپنا من عشق مصطفیٰ سے رنگتے جاؤ، اپنا ظاہر اپنا جسم سیرت محمد مصطفیٰ میں رنگتے جاؤ۔ نماز پنجگانہ ادا کرو، تلاوت قرآن کرو، حضور کی ذات اقدس پہ ہمیشہ درود و سلام پیش کرو، اور حضور کی سیرت کا ایک رنگ آج سے اپنی زندگی میں شامل کر لو۔ ہمیشہ دوسروں کو مسکرا کے ملو، ہمیشہ دوسروں کو اونچا بولے مسکرا کے ملو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا شیوا ہے کہ میرے حضور کے لبوں پہ ہمیشہ تبسم ہوتا، ہمیشہ مسکرایا کرتے۔ تو سامعین محترم، اگر ہماری زندگی میں مسکراہٹ آ جائے، تبسم آ جائے، تو زندگی کے 90% غم خود ختم ہو جائے۔ اور آخری جملہ دینے لگا ہوں، آج کے دور میں ہمارے جوان، ہمارے لوگ اپنا رنگ گورا کرنے کے لیے کریمیں لگاتے ہیں،
رنگ گورا کرنے کے لیے کریمیں لگاتے ہیں۔ میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، چہرے پہ مسکراہٹ حضور کی سنت اور سیرت و عادت سمجھ کے آپ لے آؤ، 3 مہینوں کے بعد دیکھنا رنگ کتنا چٹا ہو جائے گا۔ سستا نسخہ۔ تو کیا حضور کی سنت و سیرت کو لینا چاہیے کہ نہیں؟ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مالک کائنات سب کی کاوشیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کی محمد سے کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور سامعین محترم، اس وقت جو امت مسلمہ کا حال ہے، فلسطین کے ہمارے مسلمان بھائی مجاہدین آزمائش میں ہیں۔ سب سے پہلے اس ریاست کے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے اور ریاستی ذمہ داری ہے کہ ہم فلسطین والوں کے ساتھ کھڑا ہونے کا اعلان کر دیں۔ لیکن یہ دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ اس ملک کے جو ظاہری کرتا دھرتا ہیں وہ بکے ہوئے ہیں۔ عوام الناس ہونے کے ناطے نیچے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر ہم پرامن احتجاج ریکارڈ کروائیں تو مناسب ہے، نہیں تو اپنی ہر نماز کی ہر دعا میں اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے رب کائنات کی مدد اور نصرت کی دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالی رب کائنات رنگ بدلے گا، ماحول بدلے گا، اور ہمارے مسلمان فلسطین کے بھائی آزاد ہوں گے اور ان کی آزادی کا پرچم پوری دنیا پہ لہرائے گا۔ میں نے جو کچھ بیان کیا، اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھے ناچیز کی طرف سے رب کائنات معاف فرمائے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے، اور میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔